ڈاکٹروں کا سلام ملا نواز اللہ صاحب اور کارکن خالد الدین صاحب، باقی لوگوں کو میں براہ راست نہیں جانتا، سب کو سلام محبت۔ جب ہم صحافت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں صحافت کے حوالے سے یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ صحافت کے بنیادی اصول و مبادیات کیا ہیں، صحافی کو ہمارے معیار کے مطابق کیسا ہونا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صحافی وہ طاقت اور قوت ہے جو معاشرے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ بڑی درست ہے، لیکن ہمارے یہاں جو تقسیم ہو گئی ہے صحافی برادران کی، سیاسی جماعتوں سے وابستگی اپنی جگہ کمال کی بات ہے، کرنی چاہیے ہر ایک صحافی کو، ہر ایک کا نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ بھی قائم رہنا چاہیے، لیکن اس کو سیاسی بنیادوں پر آگے بڑھانا، کسی ایک فرد کی تعریف و توصیف کرنا، اس کا اپنے ذہنی مخالف آدمی کے خلاف پورے تشدد کے ساتھ جنگ و جدل کا آغاز کرنا، یہ بھی صحافت کے بنیادی اصولوں کے خلاف۔ میں سمجھتا ہوں یہاں ہمارے پرابلم بڑے سینئر صاحب یہاں موجود ہیں، میں ان کی شان اقدس میں کچھ گستاخی نہیں کر سکتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے برادر خواجہ فرق سعید صاحب تھے، جب اسلام آباد کے اندر ماشاء اللہ کی قوتوں نے یہاں جمہوریت کو پامال کیا انگریزی کی سمجھنے سیاسی طور پر، تو پھر اس کے بعد مجھے اتفاق ہوا جناب فرق سعید صاحب سے ملاقات کیا، مسلسل ملاقاتیں بھی ہوئی، ان کا حسن کلام، خوش اخلاق ہونا، خوش مزاج ہونا، خوش رویے کا اظہار کرنا، نصیحت کے انداز میں گفتگو کرنا مجھے بہت پسند آیا۔ ان کا جو لاہوری مزاج تھا، کھلا دلا مزاج، وہ بھی قابل تعریف تھا۔ انہوں نے نوائرٹ میں بھی کام کیا اور مختلف اداروں میں کام کیا، لیکن اپنی بات کے لیے اتنی پختگی وہ رکھتے تھے کہ شاید ہمیں ان سے یہ لیڈ لینی چاہیے، ان سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میں صحافت کے حوالے سے میں بھی شعبہ جرنلزم میں پڑھتا رہا ہوں، آج میں چھوٹے موٹے اخبارات میں کالم بھی لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو شائع ہو جاتا ہے، تو نہیں شائع ہوتا، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا صحافی کسی سے کم صحافی نہیں ہے، یہاں انویسٹیگیشن جرنلسٹ بھی ہیں، بڑے بڑے ایسے خطرناک کام کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں سیاست سے زیادہ خطرناک آج کل کام صحافت کا کام ہے۔ یہ جو انویسٹیگیشن سٹوریز کرتے ہیں، شائع کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے خلاف جو اخبارات شائع کرتے ہیں، اس سے بہادری اور جرأت اور کوئی ممکن نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر صحافیوں کو جتنا میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، ضرورت اور رسوائی ہوئی ہے، جتنی ان کی تضحیق کی جاتی ہے، جنہیں ان کے خلاف ایک طرح کی قوت کا اظہار، یعنی ہماری بھلائی قوت ہم سمجھیں ہیں وہ قوت کا اظہار کرتی ہیں، وہ ناقابل معافی ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں، جمہوریت نہ سیاسی جماعتوں کے اندر موجود ہے، نہ ہمارے مزاجوں کے اندر موجود ہے۔ ہمارے مزاج ایک ایسے آمد کے انتخاب کرنا چاہتے ہیں جس کے پاس کلی طاقت ہو، ہم ساری طاقتیں ایک فرد میں جمع کر کے اسے ایک ایسا بت بنا دیتے ہیں جس سے ہم ساری مردمار قوتیں ادا کرتے ہیں۔ برادر نے ہندوستان کی بات کی، میں بھی ادھر ہندوستان میں گیا، اتفاق ہوا، میں نے دہلی دیکھا، کریا نگر نگر گلی، مجھے تو اللہ کے فضل سے کوئی وہاں صحت مند بندہ نہیں ملا، سارے بندے ریڈیو پر تھے، وہ ہاتھوں سے ریڈیو پھینکتے تھے۔ پاکستان کی جس طرح کی خوبصورت نوجوان ہے، ابھی میں نوجوان کہوں گا، اس جیسا کوئی نوجوان نہیں ملا مجھے وہاں، کہ جو اپنے بھارت پر وہ اعتماد ضرور کرتے ہیں لیکن کھوٹ اندر سے کھوٹ ہیں۔ یہاں ڈاکٹر ویدک صاحب دنیا اخبار میں لکھتے ہیں، ان کا نام یہی ہے، ان کا بھارتی 100 کروڑ بھارتی جو ہے وہ روزانہ 168 روپے کماتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر 100 کروڑ بھارتی پاورٹی لائن کے قریب زندگی پسند کر رہا ہے تو وہ کوئی قابل فخر معاشرہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی بہت سی خامیاں ہیں، تعلیم کے شعبے میں خامیاں ہیں، انتظامیہ کے شعبے میں خامیاں ہیں، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں نہیں آگے بڑھ سکے، یہ ہماری بڑی خامی ہے۔ تعلیم کے شعبے کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ جو قوم کے اندر یکجہتی ہے، بہت سی قومیں جن کی مسائل دیتی ہیں، ان کے اندر بڑے اختلاف انتشار ہوتا ہے۔ قوم جب کسی مرحلے سے گزرتی ہے، سنجید مرحلے سے، اس وقت اس کے اتحاد کی سیلاب کی صورتحال دیکھیں، پاکستان کے کریا سے جنوبی پنجاب میں لوگ گئے، سندھ کی وادی میں گئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے اتحاد کی علامت ہے۔ اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنا خود بھی واسطہ کریں، جائزہ لیں کہ ہم معاشرے کو بہتر تعلیم یافتہ معاشرہ کیسے بنا سکتے ہیں، اور پھر تعلیم کی وہ تعلیم جو ہمارے لیے مرمت بخش ہو۔ اب سب لوگ ڈاکٹر انجینئر بننے جا رہے ہیں، آئی ٹی منسٹر انڈیا نے بڑا کمال دکھایا ہے، ہمیں اپنے پڑوسی سے بھی سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کس طرح دنیا بھر کی آئی ٹیز کی جو مختلف تنظیمیں ان پر قابو کیا، ہمیں بھی اس پر پوری طرح میں جناب فرق سعید کی کو اسلامیہ کی محبت پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا دوں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ ہمارے افسر شریف بھائی بھی بڑے ظالمانہ انداز سے قتل ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ دعا خدا اور الحمدللہ۔ شاہ صاحب کی ارادت سے
میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کا اپنا تجربہ بیان کر رہے تھے کہ وہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ علیحدہ وطن بنانے کی کیا ضرورت ہے، تو میں آپ سے اپنے انڈیا کے ایک پروجیکٹ کا کچھ قصہ شیئر کرتا ہوں کہ میں گیا تو ہمارے بیولوجسٹ تھے کہ رائچی مسلمان تھے پرویز صاحب، میں نے فون کیا تو میں نے کہا میں دہلی آ گیا ہوں، تو کہیں گے کہ میں تو جا رہا ہوں اپنے شہر، تو ایک روڈ کے نگران تھے وہ کہہ رہے کہ میری بھائی کی شادی ہے، میں 3 دن بات کروں گا، تو میں ویسے ہی بات چیت کرنے کے لیے اس سے پوچھا کہ آپ کی بھائی کیا کرتی ہے، تو کہیں گے وہ انجینئر ہے، تو میں تو وہ لڑکا کیا کرتا ہے، کہتے ہیں وہ بھی اس کا انجینئر ہے، تو میں ان کا لڑکے کا کیا نام ہے، تو کچھ لمحے کے لیے وہ کرے اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ہندو ہے، تو یہاں ہماری بات ختم ہو گئی، مجھ سے بھی آگے بھی بات نہیں ہوئی کیونکہ یہ تو بڑی عجیب بات تھی، تو جب میں واپس آئے شادی سے تو میں نے مجھے کہا کہ آپ میں اگلا جو اس کو بات تھا وہ سمجھ گیا تھا، تو بات یہ ہے کہ ہماری لڑکیاں پڑھے لکھی ہیں، لڑکے پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی چپڑاسی ہے، کوئی چوکیدار ہے، اس لیول کے ہیں، تو اب جو ہے وہ ہماری جو لڑکیاں پڑھ لکھی ہیں وہ ان لڑکوں سے شادی نہیں کرتی، تو میں نے مجھے جو یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ علیحدہ دیش کیوں بنا، اس کا سب سے بڑا جواب تو یہی ہے کہ یہ یہاں اس وطن میں کم سے کم ہماری میجارٹی جو ہے مسلمانوں کی، انہیں ایسے کسی مسئلہ کا سامنا نہیں ہے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک رحمت میں شریک تمام مہمانوں کو السلام علیکم۔ میری بالمشرفہ ملاقات ہمارے ساتھ نہیں ہو سکی، اس سے محروم رہا، لیکن جو ان کا نام سنا اور انہوں نے خاص طور سے نوابت کے جو مذاکرین کے لیے کمپنی چلائی لاہور، اس کے سلسلے میں میرا ان سے کمیونیکیشن رہی۔ ایک بڑا نام تھے، جیسے میں کہتا ہوں کہ اسلام آباد گڑھی میں محمد نواب صاحب نوابت کا چہرہ ہے، وہ کرتے تھے اسی طرح لاہور میں اور پورے پاکستان میں خالد صاحب جو ہے وہ رابطہ فیض تھے، اور جب کارکنوں کو نکالا گیا، ان کے پیسے کھائے گئے، تو وہ نہ صرف کمپین کے لیے خود نکلے، دوستوں کو بولا سڑک پہ جا کے مظاہرے کیے، اور انہوں نے باقاعدہ فزیکلی اس میں حصہ لیا، پودہ لایا گیا، اور خود مردو کے تصویر میں شیر بھی کی تھی۔ اور میں آج ایک بات آپ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب وہ ان کے وفات سے 10 دن قبل ایک طرف کو جو اڈاپٹیڈ ڈاکٹر نظامی صاحب کی اس کو بھیجا گیا، اس کی طرف سے ان کے گھر گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ 11 لاکھ روپے بنتے ہیں تو یہ آپ 9 لاکھ روپے دے دیں، چیک دے کے آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی دیا تو میرے اتنا گزارے اور آپ نہیں بنتا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا قدر، دوبارہ جب وہ اپنے ہوش اور بات میں نہیں تھے اسپتال میں، دوبارہ ایک ٹیم وہاں سے گئی اور انہوں نے کہا نہیں آپ پیسے لے لیں، انہوں نے آپ کو یاد ہو ایک بڑا نیگیٹو ویسٹ تھا اشرفا کا، اس بارے میں ان سے کچھ کہنے والے کرنا چاہیے تھے، لیکن آخری میں کہنا چاہ رہا ہوں آخری دم تک جب اس کے مر گئی تھے تو انہوں نے کلمہ حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہی ایک اچھے صحافی کی، ایک اچھے صحافی لیڈر کی پہچان ہوتی ہے، اور میں آج قابل ستائش ہے نواز صاحب اور محمد نواز صاحب کا بھی کردار کہ وہ جب بھی کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے، کوئی ہمارے ساتھی دوست ہو جاتے ہیں یا کوئی اور گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، تو وہ انٹرس سے جاتے ہیں تاکہ یاد کرنے کا موقع مل سکے اور ان کے نشے قدم پہ جا کے اپنی صحافی کیریئر کو چلا سکیں۔ بہت شکریہ۔